مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے کی خواہش ہے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس پہ پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیجئے. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ اگر آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے. ایک ہی ہے تینوں کا نمبر، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہر دن یا ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار آپ چینل کے لیے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ فکس کر کے چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجئے. ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تہران میں ایران اور چین کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے خلاف اب تہران میں احتجاج ہو رہا ہے. تہران میں پیر کی شام پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے عوامی آندولن ہوا. مظاہرین ایران اور چین کے درمیان حال ہی میں دستخط کیے جانے والے سمجھوتے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے. سمجھوتے میں خفیہ شقیں بھی شامل ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور چین کی نزدیکیاں، ایران اور چین کی قربت سے امریکہ پریشان ہیں. سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو کلپوں میں درجنوں شہریوں کو یہ مطالبہ کرتے دکھایا گیا کہ مذکورہ معاہدے کے مندرجات کو منظر عام پر لایا جائے. مظاہرین ایران برائے فروخت نہیں ہیں، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے. سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر دعوت دی گئی تھی کہ اس سمجھوتے کے خلاف ایران کے مختلف صوبوں میں احتجاج کیا جائے. تہران کے مظاہرے کو عوامی تحریک کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا رہا ہے. بتا دوں کہ ہفتے کے روز تہران میں ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ معاہدے کے نام سے تعاون کی ایک دستاویز پر دستخط ہوئے تھے. دستاویز پر ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور ان کے چینی ہم منصب نے دستخط کیے. اب اسی کو لے کر باقاعدہ ایران میں کچھ لوگ اس سمجھوتے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں. ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت پاکستان سے آ رہی ہے. جی ہاں، پاکستان کے وزیر اعظم PM عمران خان نے مودی جی کے خط کا جواب دیا اور بتایا کہ پاکستان اچھے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، خواہش مند ہے. پاکستان کے قومی دن کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کے PM عمران خان کو لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نے انہیں بھی خط لکھ کر جواب دیا. ذرائع کے مطابق اس خط میں عمران خان نے اپنی طرف سے لکھے گئے خط پر وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ پاکستانی عوام بھی بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن اور تعاون پر مبنی اچھے بہتر تعلقات کی خواہاں ہیں. عمران نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. عمران خان نے یہ بھی لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں طویل مدتی امن و استحکام کا انحصار ہندوستان اور پاکستان کے مابین تمام امور خصوصاً جموں کشمیر تنازع پر حل کرنے پر ہے. پازیٹیو اور نتیجہ خیز تعامل کے لیے ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنا ضروری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز پاکستان کے قومی دن کے موقع پر خط بھیج کر وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد بھی پیش کی تھی.
بھارت پاکستان کے عوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے بھی کہا کہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اور اپنے تمام ہی پڑوسی ملک کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم ہوں اور امن کا، پیار کا، محبت کا ماحول اور فضا ہموار ہو۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ UNO اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حوثی ملیشیا عدن ہوائی اڈے پر حملے کی ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقی رپورٹ میں دسمبر 2020 میں یمن میں عدن کے ہوائی اڈے پر حملہ جو ہونے والے حملے کی ذمہ داری حوثی ملیشیا پر عائد کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں نے عدن کے ہوائی اڈے کو 3 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا تھا۔ پیر کے روز جاری رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ حوثیوں نے اس طیارے کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی جس میں یمنی حکومت کے ارکان سوار تھے۔ حوثی ملیشیا کی جانب سے عدن کے ہوائی اڈے پر حملہ بین الاقوامی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ نیو یارک میں العربیہ کے نمائندے کے مطابق روس نے اس تحقیقاتی رپورٹ کے اجرا کی مخالفت کی تھی جس میں حوثیوں کو عدن کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز ہی 2 باخبر سفارتکاروں نے انکشاف کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے مطابق یمن میں حوثیوں نے گزشتہ برس 30 دسمبر کو عدن کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ یعنی اس طرح اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ عدن ہوائی اڈے پر حملے کے ذمہ دار حوثی ملیشیا ہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہوائی اڈے پر حملے کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں کم از کم 22 لوگوں کی جان گئی تھی اور تقریباً 110 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ البتہ پلین میں، طیارے میں سوار تمام افراد محفوظ رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت میانمار سے خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، میانمار کے تمام حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار۔ اس وقت میانمار میں فوجی بغاوت اور فوجی اقتدار کے خلاف جنتا، وہاں کی عوام سڑکوں پر اتری ہوئی ہے اور لگاتار احتجاج آندولن کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے لگاتار بتایا کہ تقریباً اب تک 450 کے قریب مظاہرین کو، آندولن کاریوں کو فوج نے مار دیا ہے۔ فوج پوری طریقے سے ظلم اور قتل پر اتر آئی ہے۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اب میانمار میں صفائی ملازمین نے بھی ہڑتال شروع کر دی جس کی وجہ سے سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر، کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق میانمار میں 1 فروری کو فوج نے حکومت کا تختہ پلٹا تھا، اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے خلاف اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور خبریں آ رہی کہ 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی امدادی انجمن نے بتایا کہ پیر کو ہلاک ہونے والے 14 عام شہریوں میں سے 8 ملک کے سب سے بڑے شہر ینگون میں ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف پیر کے روز معمول کے مقابلے میں بھاری اسلحہ کا استعمال کیا جس پر مظاہرین ریت کے تھیلوں کی رکاوٹوں کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ فوری طور پر ابھی یہ سامنے نہیں آ سکا کہ یہ کون سا ہتھیار تھا، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ دستی بم لانچر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے افغانستان سے آ رہی ہے۔ افغانستان میں مسلح افراد کی فائرنگ میں 3 خاتون پولیو اہلکار ماری گئی۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں 2 الگ الگ واقعات میں خاتون پولیو ورکرز پر حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق ملک بھر میں پولیو مہم جاری ہے جس کے دوران 2 مختلف واقعات میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 پولیو اہلکار ماری گئی۔ فائرنگ کا پہلا واقعہ جلال آباد کے ضلع مجبور آباد میں پیش آیا جہاں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے بچوں کو گھر پولیو کے قطرے پلانے والی خاتون ورکر کو نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ پہلے واقعے کے محض 1 گھنٹے کے بعد جلال آباد کے ہی علاقے لال قاسم آغا میں بھی ایسے ہی 2 خواتین پر گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے خواتین کی شناخت بصیرہ، سمینہ اور نگینہ کے نام سے ہوئی ہے۔ تاہم ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ان خواتین پولیو ورکرز کو سیکورٹی فراہم کی گئی تھی
فراہم نہیں کی گئی تھی۔ بتا دیں کہ افغانستان پولیو زدہ ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں رواں برس 23 نئے پولیو کیسز سامنے آئے، جبکہ گزشتہ ایک برس کے دوران 310 بچوں میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے۔